بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين। अम्मा बाद, हम लोग मनार السبيل في शरह दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन ज़ोयान इस किताब को पढ़ रहे हैं, और इस किताब में हम लोग किताब सियाम पढ़ने जा रहे हैं। और हमारे हलक़ात की तरतीब के एतबार से ये हल्का नंबर 161 है, 161 किताब सियाम से पढ़ना है। जी शेख शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब الصيام। صوم رمضان أحد أركان الإسلام ومبادئه لحديث ابن عمر بني الإسلام على 5 وقد سبق. افترض في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته متفق عليه. وبإكمال شعبان قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قدر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان لقوله في حديث ابن عمر فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه، يعني ضيقوا له عدة जी जी من قوله ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه. وتضيق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما، وكان ابن عمر إذا حل دون مطلعه غيم أو قطر أصبح صائما، وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له، وهو قول عمر وابنه وابن عمرو بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. وعن رواية ثانية لا يجب قال الشيخ تقي الدين هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، ولا أصل للوجوب في كلامه ولا كلام أحد من أصحابه، فعليها يباح صومه. في كلامه ولا كلام أحد من أصحابه، في كلامه ولا كلام أحد من أصحابه فعليها يباح صومه، اختاره الشيخ التقي الدين وابن القيم في الهدى في الهدي. وما في الهدي وزاد المعاد في هدي خير العباد है ना, तो उसमें उसकी तरफ इशारा है वो। ठीक। وما نقل عن الصحابة إنما يدل على الاستحباب لا على الوجوب لعدم أمرهم به، وإنما نقل عنهم الفعل وقول بعضهم لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. أفطر يوما من رمضان. وعنه رواية ثالثة الناس تبع للإمام لقوله صلى الله عليه وسلم صومكم صومكم يوم تصومون، صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، رواه أبو داود. ويجزئ إن ظهر منه أي من رمضان بأن تثبت رؤيته دوتا नहीं, بأن तثबुता है हमारे इसमें, आपके इसमें क्या तथब्बत है? तबता क्या है? ता बाता ना, सबतत है आपके पास। हाँ, ثبتت رؤيته بموضع हमारे آخر। पास तثबुता फेल मुजारे है, यहाँ पर सबत है। بأن تثبت ये ज्यादा मुनासिब, بأन تثبت رؤيته। दीगर नुस्खों में تثبت رؤيته بموضع آخر साहब के पास औकाफ का नुस्खा है, देखिए जी।
کیا ہے شیخ اس میں؟ شیخ بأن تثبت ہے آپ کی طرح میرے پاس. ٹھیک ٹھیک، اوقاف کا نسخہ ہے وہ. جی 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 بالکل. ٹھیک ٹھیک، چلیے. بأن تثبت رؤيته بموضع آخر لأن صومه قد وقع بنية رمضان لمستند شرعي أشبه الصوم للرؤية. قال الأثرم قلت لأحمد ويعتد به. قال كان ابن عمر يعتد به فإذا أصبح عازما على الصوم اعتد به ويجزئه. وتصلى التراويح احتياطا للقيام لقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك. ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق حلول الأجل المعلق بدخوله عملا بالأصل خولف صحیح. احتياطا للعبادة. کافی ہے شیخ، اور پڑھیں. ٹھیک ٹھیک ہے، کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل شیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب میں کتاب الصیام پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الصیام یہ ہمارے تسلسل کے اعتبار سے آج کا حلقہ نمبر 161 ہے. الصیام یہ احادیث میں وصيام رمضان جو بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. تو صوم رمضان یہ چوتھے نمبر پر آیا ہے. بعض روایتوں میں حج مقدم ہے، پھر صوم رمضان مؤخر ہے، یعنی صوم رمضان کا ذکر حدیث میں 5ویں نمبر پر ہے. تمام نے اسی اعتبار سے صیام کو چوتھے نمبر پر ہی رکھا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو 5ویں نمبر پر ذکر کیا ہے، پہلے حج کو ذکر کیا ہے. تو یہ صحت کے اعتبار سے تو دونوں ہی صحیح ہیں، اور زیادہ مشہور یہی ہے جو صیام کو چوتھے نمبر پر روایت کیا گیا ہے. اب صیام اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. اگر کوئی براہ راست اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر تہاوناً چھوڑتا ہے صوم روزہ سستی سے، صبر نہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر ایسا آدمی کافر نہیں ہے. جبکہ اس کے برعکس نماز کے تعلق سے اگر تہاوناً نماز بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے کہ نماز فرض ہی نہیں ہے تو پھر وہ آدمی کافر ہے، الا ہے کہ وہ آدمی حدیث و عہد بالاسلام ہو، کہ ابھی نیا اسلام قبول کیا وہ انسان ہو، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ انکار کر رہا ہے، تو پھر اس کا انکار اس کے لیے عذر ہے، اس کو کافر نہیں کہیں گے. لیکن جو لوگ اسلام کو پڑھے ہیں، جانتے ہیں، اس کے تعلق سے ان کے پاس معلومات ہیں، ان تک معلومات پہنچی بھی ہیں، اس کے باوجود جان بوجھ کے انکار کرتے ہیں، تو پھر ایسا آدمی جو انکار کرتا ہو وہ کافر ہوگا. اگر سستی سے نماز چھوڑتا ہے تہاوناً، تو اس میں صحابہ کا موقف یہی ہے کہ وہ کافر ہے، اور یہی جمہور کا موقف ہے کہ جو آدمی تہاوناً چھوڑتا ہو وہ بھی کافر ہی ہے. بعض اہل علم کا خیال ہے کہ جو آدمی تہاوناً چھوڑتا ہے، انکار نہیں کرتا ہے، تو وہ آدمی کافر نہیں ہے. اور تارک الصلاۃ سے مراد وہ آدمی جو مطلق نماز نہیں پڑھتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جب دوام میں ہیں ظہر پڑھ لیے، جب دوام کے علاوہ اوقات میں نہ وہاں پر ان کو کوئی مسجد میسر ہے تو ایسی صورت میں وہ چھوڑ دیتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو مغرب پڑھتے ہیں پھر سو گئے تو پھر وہ فجر بھی نہیں پڑھتے ہیں. تو ایسا سستی کرنے والا یہ تو
गुनहगार है, फासिक है, लेकिन इसको मुतलक तारिक सलाह इसको नहीं कहेंगे। तारिक सलाह वो इंसान जो पूरी तरह नमाज़ें छोड़ देता है, ये दो तीन टाइम पढ़ रहा है, 2-3 नमाज पढ़ रहा है, एक नमाज छोड़ रहा है, दो, तो इस तरह अगर करने वाला है तो उसको तारिक सलाह नहीं कहा जाएगा, उसके कुफ्र के ताल्लुक से फतवा नहीं लगाया गया। वो आदमी जो मुतलक पूरी तरह नमाज छोड़ता है, उसके ताल्लुक से ही सहाबा इकराम ने ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न शकीक की रिवायत इससे पहले जिक्र हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा नमाज छोड़ने के अलावा किसी और चीज को कुफ्र शुमार नहीं करते थे। ये सहाबा का मौक़िफ़ था। और जिन लोगों ने ये कहा कि वो काफिर नहीं होगा, उन लोगों ने इस बात की तरफ इशारा किया कि जो आदमी शहादतैन का इकरार किया और उसके ऊपर ईमान रखता है कि ये सारी चीजें फराइज में से हैं, फिर इंतकाल कर गया और नमाज नहीं पढ़ा, उसने सुस्ती किया, तो फिर वो काफिर नहीं है। इस तरह अहले इल्म का एक मौक़िफ़ ये भी है। लेकिन रोज़े के ताल्लुक से ये बात मुत्तफ़क़ अलैह है कि तहावुनन रोज़ा छोड़ने वाला काफिर नहीं है, लेकिन जो आदमी उसका मजाक उड़ाकर, यानी इस्तेहज़ा बिल हुक्म शरई, रोज़ा रखना ये तो जिन लोगों के पास खाना नहीं है खाने के लिए उन लोगों का काम है, इस तरह के तंजिया बातें कहना, मजाकिले अंदाज में उसका इनकार करना, ये शरई हुक्म के साथ एक मजाक है, और इस तरह करने वाला वो काफिर हो जाता है। लेकिन जो आदमी तहावुनन सुस्ती की वजह से इनकार करता है, नहीं रखता है, वो आदमी काफिर नहीं। अब रही बात सियाम की, उमूमन अहले इल्म जो तारीफ करते हैं वो इम्साकुन मखसूस फी ज़मन मखसूस अन अशिया मखसूसा, ऐसी भी तारीफ की गई है। इम्साकुन मखसूस फी ज़मन मखसूस अन अशिया मखसूसा, या फिर इस तरह भी की गई है वो तअब्बुदु लिल्लाह बिल-इम्साक अन al-मुफ्तिरात, या min जमीअ al-मुफ्तिरात من طلوع الفجر الثاني، या من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس। दोनों की तारीफ का खुलासा तो यही है कि इबादत की नीयत से सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक सारे ही मुफ्तिरात से आदमी बचा रहे, ये रोजा है। ये तअब्बुद लिल्लाह। अगर कोई आदमी क्या कहते हैं डाइटिंग के लिए, वजन घटाने के लिए भूखा रहता है, तो क्या उसका नफल रोजा शुमार होगा? सवाल अगर एक आदमी अपना वजन घटाने के लिए खाने से सुबह से लेकर शाम तक दूर रहता है, तो क्या ये उसका रोजा शुमार होगा, या इसका खाने से दूर रहना रोजा शुमार होगा? नहीं जी, क्यों नहीं होगा? नहीं होगा, लेकिन नियत नहीं होगा उसमें। हाँ, क्योंकि नियत नहीं है, उसको इबादत की नियत नहीं है। वो जायज है। उस तरह कोई आदमी जो है भूखा रहता है, दिल में आया पानी पी लिया, दिल में आया नहीं पी लिया, सिर्फ सब्जी खाया, सिर्फ गोश्त खाया, जो भी आदमी तरीका इख्तियार करे, जब तक उसकी इबादत की नियत ना हो तो उस वक्त तक वो रोजा नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ ये कह रहे हैं कि रमजान के रोजे ये 5 अरकान में से एक है। हदीस में इसकी दलील मौजूद है, जो हजरत इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हदीस बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, जिसका भी जिक्र हुआ। और ये भी इससे पहले ये हदीस गुजर भी चुकी है। और रमज़ान के रोज़ों की फर्जियत सन 2 हिजरी में हुई, तो इस एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 रमज़ान रोज़े रखे।
سن 1 ہجری میں آپ نے روزہ نہیں رکھا، سن 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ربیع الاول میں، تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 رمضان کے روزے رکھنے کا موقع ملا۔ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا واجب ہو جاتا ہے ہلال رمضان کے دیکھنے سے تمام لوگوں پر۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو بھی اس مہینے کو پالے تو اس پر روزہ واجب ہے۔ حدیث میں بھی واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیت ہی کو معتبر بتلایا، کہا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ اگر رمضان شروع کرنا ہے تو پہلے ہلال دیکھیں، ہلال رمضان دیکھیں، اسی سے روزہ شروع ہوگا، اسی سے روزہ ختم ہوگا۔ اچھا، اور اسی طرح شعبان کے 30 دن پورے ہو جائیں تو بھی روزہ شروع ہو سکتا ہے۔ یہاں پر جو دوربین کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، تو کیا یہ دیکھنے میں آئے گا یا نہیں آئے گا مشائخ؟ رویت میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی جی شمار ہوئے گا شیخ۔ جی، رویت میں شمار ہوگا، کیونکہ اگر چاند نہ ہو تو چاند نہیں دکھا سکتا دوربین کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ جو باریک لکیر کے انداز میں آپ کو وہ تھوڑا سا موٹے انداز میں دکھائے گا، یا قریب کر کے دکھائے گا، یا آپ کی نظر کمزور ہے تو پھر بھی آپ اس میں موٹا ہونے کی وجہ سے تقریباً دیکھ لیں گے۔ تو ایسا ہے کہ چاند ہو تو ہی دوربین آپ کو دکھا سکتا ہے، ٹیلیسکوپ جو ہے اسی وقت دکھائے گا جب وہاں چاند ہو، چاند نہ ہو تو پھر وہ نہیں دکھائے گا۔ تو وہ کوئی ممنوع وسیلہ نہیں، وہ صرف آپ کے نظروں کی کمزوری اس کے ذریعے سے گویا کہ دور ہوتی ہے، لیکن فی الواقع چاند ہو تو ہی نظر آئے گا۔ تو اس طرح اس کے استعمال کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یا چاند ہم نے نہیں دیکھا لیکن شعبان کے 30 دن مکمل ہو گئے تو پھر بھی رمضان شروع ہو جائے۔ اس کے بعد وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم او قطر ليلة 30 من شعبان احتیاطا، ہمارا اس میں صامہ کا لفظ چھوٹا ہے، دیکھیے، یا اسی پر عطف ہے، وہ سومو اسی پر عطف ہے، احتیاطا بنیت رمضان، تو رمضان کے روزے فرض ہو جاتے ہیں ان لوگوں پر بھی جن کا مطلع گویا کہ دشوار ہو گیا، کس وجہ سے؟ یا تو بادل کی وجہ سے یا غبار کی وجہ سے 29 شعبان کو چاند نہیں دیکھ پائے، تو یہ لوگ احتیاطاً روزہ رکھیں گے۔ یہ بات یہ کہہ رہے ہیں فقہ حنبلی کے اعتبار سے۔ فقہ حنبلی میں یہ امام احمد رحمہ اللہ نے یہ جو موقف اپنایا ہے، یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے عمل کی وجہ سے اپنایا۔ حضرت ابن عمر کا عمل کیا تھا اس تعلق سے وہ بتلا رہے ہیں، دیکھیے، لقوله فی حدیث ابن عمر فإن غم علیکم فاقدروا له، بخاری و مسلم کی حدیث میں اگر بادل چھا جائے تو گنتی کر لو، ایسا اس کا معنی بنتا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ فضیقوا علیہ، تضییق کا معنی بھی بنتا ہے۔ کیسے؟ جیسے دیکھیے، اس کے لیے انہوں نے آیت سے استدلال کیا ہے، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ أي ضُيِّقَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، تو جس کا رزق کم تنگ ہو وہ اسی حساب سے دے گا۔ یہاں پر فَقْدُرُوا لَهُ، اگر بادل چھا جائے تو اس کی گنتی کو تنگ کرو، کا مطلب انہوں نے یہ لیا کہ شعبان کی گنتی کو کم کر دو، یعنی 29 شعبان
ہی مہینہ 29 کا ہی مان لو، 29 شعبان شمار کر کے اس کے بعد والا دن رمضان شمار کرو، یہ مفہوم انہوں نے لیا ہے۔ دیکھیے بتا رہے ہیں وتضييق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما، 29 دن شمار کر دیے جائیں، اور یہی ابن عمر کا عمل تھا۔ کیا ہے؟ وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قطر أصبح صائما، روزہ رکھ لیتے تھے۔ یہ ان کا موقف تھا، یہ احتیاطی روزہ رکھنے کے تعلق سے۔ یہ ضيقوا له العدة، یہ صحیح مفہوم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر یہ بات بھی بیان کی کہ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کر دی کہ اس کی تقدیر یا اس کا اندازہ کیسے ہوگا، وہ شعبان کی 30 دن کو مکمل کر کے ہی اس کا اندازہ ہوگا یا اس کی گنتی ہوگی۔ یہی مراد ہے، یہ دیگر احادیث میں اس کی صراحت ہے۔ تو جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے مفہوم سمجھا، اور اسی بنیاد پر امام احمد رحمہ اللہ نے یہ جو استدلال کیا کہ 29 شعبان ہوں اور مطلع صاف نہ ہو، بادل ہو، غبار ہو، تو ایسے میں احتیاطی طور پر روزہ رکھ لینا چاہیے اگلے دن۔ یہ موقف حضرت ابن عمر کے اس عمل سے حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے اپنایا تھا۔ اب اسی بنیاد پر یہاں پر انہوں نے یہ بات کہی کہ 30واں دن شعبان کا مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں رکھ لیا جائے۔ یہ مسئلہ مرجوح ہے، راجح نہیں ہے۔ تو راجح اس میں کیا ہے مشائخ؟ شعبان 30 مکمل کر لینا چاہیے۔ ہاں، شعبان کے 30 مکمل کر لیں، یہی راجح ہے، اور یہی اسی پر عمل ہے، اسی پر جمہور کا عمل بھی ہے۔ اچھا، امام احمد کے اعتبار سے اگر 29 روزے کو 29 شعبان کی 29 تاریخ کو مطلع صاف ہو، یعنی نہ بادل ہے، نہ دھول ہے، نہ دھواں ہے، ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ ایسی صورت میں بھی جو ہے چاند کا ہی اعتبار ہے نا شیخ، اگر چاند نظر آئے تو ہی پاسبل ہے، لیکن ابھی نہیں، بعد میں۔ ٹھیک، تو ایسی صورت میں جب مطلع صاف ہو، امام احمد اس بات کو مانتے ہیں کہ شعبان کی گنتی پوری 30 کی جائے گی۔ بس مسئلہ مختلف ہی ان کے پاس اس وقت ہو گیا جب مطلع صاف نہ ہو، جب بادل چھا جائے یا غبار ہو، دھواں ہو، ایسی صورت، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب مطلع صاف ہو تو پھر تو روزے کیا کہتے ہیں، شعبان کے 30 دن مکمل کیے جائیں گے۔ اس کے بعد یہ صحابہ کا بھی، بعض دیگر صحابہ کا بھی عمل ہے، یہاں کہہ رہے ہیں، دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل ہے، یہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت ضعیف ہے کہ حضرت عمر نے ایسا موقف اپنایا ہو، یہ ثابت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جن صحابہ کے نام یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں ان کا یہ موقف تھا، یہ تو صحیح ہے ان کی طرف نسبت۔ حضرت عمرو بن العاص، ابی ہریرہ، انس و معاویہ و عائشہ و اسماء ابنت ابی بکر صدیق، تو ان صحابہ کے عمل سے استدلال کرتے ہوئے امام احمد نے یہ موقف اپنایا۔ وعنہ روایت ثانیہ، اسی طرح امام احمد کا ایک موقف یہ بھی ہے کہ ایسی صورت میں جب مطلع صاف نہ ہو تو روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ ایک قول ان کا یہ ہے کہ واجب ہے، دوسرا یہ کہ واجب نہیں ہے۔ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ، قال الشیخ تقی الدین، اس سے مراد شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہے، وہ کہتے ہیں هذا مذهب احمد المنصوص الصریح عنہ، یہی امام احمد کا صحیح منصوص مسلک ہے کہ ایسی صورت میں واجب نہیں ہے، جب مطلع صاف نہ ہو تو اس صورت میں احتیاطی طور پر روزہ رکھنا، یہ امام احمد کا موقف نہیں ہے۔
واجب نہیں ہے انہوں نے کہا. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نہ امام احمد کے قول میں دلیل ہے وجوب کی، اور نہ جو ان کے شاگرد لوگ بیان کرتے ہیں کہ روزہ رکھا جانا چاہیے، یہ کسی میں بھی وجوب کی دلیل نہیں ہے. فعلیہا یباح صوم، تو اب یہ کہتے ہیں کہ پوری طرح حرام بھی نہیں ہے. کیوں؟ جائز ہے. حدیث میں یہ ہے کہ آدمی شک کے دن کا روزہ نہ رکھے، الا رجلا کان یصوم صوما، آدمی کوئی نہ کوئی وہ پیر جمعرات کا ایسا روزہ رکھتا تھا، وہ آ گیا برابر 30 شعبان کو پیر کا دن، تو پھر وہ رکھ لیا تو اور بات ہے. تو وہ اس طرح رکھنا جائز ہے. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا. یہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام ابن قیم وغیرہ کا موقف ہے. اور بعض صحابہ سے جو یہ منقول ہے، اس کی بنیاد پر انہوں نے استحباب پر محمول کیا ہے، واجب نہیں، کیونکہ صحابہ اس کا حکم نہیں دیتے تھے، اور ان سے صرف ایک فعل منقول ہے. اور بعض صحابہ کا یہ قول ہے لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. یہ بعض صحابہ کا یہ قول کہ میں شعبان کا ایک روزہ رکھ لوں، یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے رمضان کا ایک روزہ چھوڑنے سے. تو مطلب یہ کہ وہ احتیاط کا موقف وہ اپنانا چاہ رہے تھے. امام احمد کا ایک تیسرا موقف ہے کہ لوگ اپنے امام کے تابع ہوں گے. اسی پر یہاں پر عمل ہے کہ اگر امام کہتا ہے کہ روزہ رکھا جائے گا، اس بات کی تحقیق ہو گئی کہ رمضان کا روزہ یا رمضان کا چاند نظر آ گیا، تو یہ بات امام کے تابع ہی ہوں گے. امام جو کہے گا وہی معتبر ہوگا. تو امام احمد سے اب 3 اقوال نقل ہے. ایک تو یہ کہ واجب ہے، مطلع صاف نہ ہو تو پھر احتیاطی طور پر روزہ رکھ لینا واجب ہے، اور وہ حضرت ابن عمر کے عمل سے دلیل لیتے ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ واجب نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام اس کا حکم نہیں دیتے تھے صحابہ. اور تیسرا یہ کہ امام کے تابع ہیں، کیونکہ امام یہ ساری چیزوں کا ذمہ دار ہے کہ کب روزہ شروع ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یہ سب تحقیق کر کے بتانا یہ اس کی ذمہ داری، وہ خود کرے یا کسی کو وکیل بنائے، کچھ اہل علم حضرات کی ایک جماعت بنائے، تو وہ لوگ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے نبھائیں گے تو بھی کافی ہو جائے، جو ہلال کمیٹیاں کرتی. اچھا، اس کے بعد دیکھیے وعن روایت ثالثة الناس تبع للإمام لقول صلی اللہ علیہ وسلم صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بتلایا کہ روزہ اس وقت ہے جب تم لوگ سب روزہ رکھو، یعنی سب لوگ روزہ کب رکھیں گے؟ جب امام روزہ رکھے گا. جب امام کہے گا کہ آج رمضان ہے تو اسی وقت لوگ روزہ رکھیں. وَيُجْزِئُ إِنْ ظَهَرَ مِنْهُ. اب یہ دوسری بات ہے. خیر، یہاں تک کا یہ جو مسئلہ ہے، تو کیا صوم یوم الشک جائز ہے یا نہیں؟ صوم یوم الشک جائز نہیں ہے. یہی جمہور کا موقف ہے، اور یہی زیادہ صحیح موقف ہے کہ شک کرتے ہوئے روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صراحتاً کہہ دی ہے، لا تقدموا رمضان بصوم یوم قبلہ، کہ ایک دن پہلے روزہ رکھ کے رمضان کا استقبال اس طرح نہ کیا کرو. جس کو لوگ شک کا روزہ یا شک کا دن سمجھتے ہیں، ایسے دن تم لوگ روزہ مت رکھا کرو. اگر شعبان ہے تو اس کی تحقیق کر لو، پھر روزہ ہی نہیں ہے. رمضان ہے تو اس کی بھی تحقیق کر لو، تو پھر پوری طرح رمضان کا روزہ رکھو. یہ جو بھی کام ہوگا وہ یقینی بنیادوں پر ہوگا، شک کی بنیاد پر کوئی کام نہیں کیا جائے گا. اچھا، وَيُجْزِئُ إِنْ ظَهَرَ مِنْهُ. اچھا، اگر کسی آدمی نے رکھ لیا اور بعد میں پتہ چلا، ثابت ہوا کہ بھئی وہ رمضان کا روزہ تھا، تو وہ رمضان کا روزہ اس کا ہو جائے گا، یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس نے اسی ارادے سے رکھا تھا. بِأَنْ ثَبَتَتْ رُؤْيَتُهُ بِمَوْضِعٍ آخر. قریبی جگہ میں تو اگر کوئی بھی چاند دیکھ لیں تو پھر ایسی صورت میں
چونکہ ہلال ثابت ہو گیا ہے اس لیے اس کا بھی ایک رمضان کا روزہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے رمضان کی نیت سے ہی اور شرعی بنیاد پر جو ہلال دیکھا گیا ہے اسی بنیاد پر اس نے روزہ رکھا ہے، ایسا اس کا اعتبار ہو جائے گا۔ امام احمد قال الاثرم قلت لاحمد، یہ اثرم جو امام احمد کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں فیعتد به، اچھا اب رکھ لیا تو کیا اس کو ایک رمضان کا ایک روزہ شمار کرے گا؟ تو امام احمد نے حضرت ابن عمر کے موقف سے دلیل دی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کو شمار کرتے تھے، اس لیے ہم لوگ بھی شمار کریں گے۔ فَإِذَا أَصْبَحَ عَازِمًا عَلَى الصَّوْمِ اعْتَدَّ بِهِ وَيُجْزِئُهُ، امام ابن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کو شمار کرتے تھے، اسی لیے ہم لوگ بھی شمار کریں گے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے وَتُصَلَّى التَّرَاوِيحِ، تراویح بھی پڑھی جائے گی، تراویح پڑھی جائے گی احتیاطی طور پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے من قام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور پورا رمضان اگر کوئی آدمی رمضان قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اگر ایک آدمی ایک دن یا ایک رات کی نماز چھوڑ دے تو گویا کہ اس نے پوری طرح رمضان کا قیام نہیں کیا، اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں احتیاطاً تراویح کی نماز بھی پڑھ لی جائے گی۔ لیکن اس کے علاوہ جو بھی احکام ہیں وہ ثابت نہیں ہوں گے، جیسے طلاق کا واقع ہونا یا العتق غلام کی آزادی کا، وہ حلول الاجل، کسی بھی چیز کو ایک وقت مقرر دیے تھے کہ بھئی رمضان میں آپ کو آپ کی رقم لوٹا دوں گا، اب جب یوم الشک ہے تو اس دن کوئی آدمی حاضر ہو جائے کہ بھئی رمضان شروع ہو گیا، آپ مجھے وعدہ کیے تھے دے دیں رقم، تو اس طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک یہ یقینی طور پر نہ ثابت ہو جائے اس وقت تک وہ ساری باتیں ثابت نہیں ہوں گی۔ اب عملا بالاصل یہی اصل ہے، ولا يتحقق قيامه، اچھا اس کے بعد دیکھیں خولف فی الصیام احتیاطا للعبادہ، یہ روزے میں ہم لوگوں نے اس کے خلاف ورزی کیوں کی؟ کیونکہ عبادت کے لیے احتیاط کر رہے ہیں، احتیاطی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا ہے، لیکن صحیح بات وہی ہے کہ دیکھیے احتیاطی طور پر یا جسے شک ہے اس کو اپنا شک دور کرنے کے لیے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض صحابہ نے دعوت دی تھی شعبان کو، بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کھائیں گے آپ کا کھانا، آ تو گئے ہیں لیکن کھانا نہیں کھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم یوم شک سے منع کیا، رمضان سے ایک دن پہلے روزہ رکھنے سے منع کیا، تم لوگ یہ جو موقف اپنا رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ وَتَثْبُتُ رُؤْيَةُ هِلَالِهِ بِخَبَرِ مُسْلِمٍ، یہاں سے انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھتے ہیں۔ نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔